السلام علیکم، ویلکم ٹو دا جیو پولیٹیکل پرزم ود ڈاکٹر ریحان۔ آج کا سب سے بڑا موضوع اسلام آباد میں ہونے والے مذاکرات ہیں، اور آج ہم اسی پہ بات کریں گے۔ آپ جو ایران کی جیو پالیٹکس ہیں اور مڈل ایسٹ کی جیو پالیٹکس ہیں، اس سے ریلیٹڈ ہم سیپریٹ ویڈیوز بنائیں گے تاکہ ہم بہتر انداز میں ان تمام ڈائنامکس کو سمجھ سکیں۔ لیکن اس وقت جو سب سے اہم ڈیولپمنٹ ہے وہ ایران اور یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہونے والے مذاکرات ہیں۔ اب تک کی آنے والی خبروں میں پہلا راؤنڈ ان مذاکرات کا کمپلیٹ ہو چکا ہے، تقریباً 2 گھنٹے تک یہ مذاکرات جاری رہے۔ ہم اسی پہ بات بھی کریں گے، اور اس سے پہلے ہم اسلام آباد ٹاکس کے بیک گراؤنڈ کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو خواتین و حضرات، اس وقت اسلام آباد میں صرف ایران اور امریکہ کے ڈیلیگیشنز نہیں موجود، بلکہ روس، چین اور سعودی عرب کے ڈیلیگیشنز بھی اس وقت پاکستان میں موجود ہیں، اور پوری دنیا بہت توجہ سے اس وقت پاکستان میں ہونے والی ان ڈیولپمنٹس کو دیکھ رہی ہے۔ تھوڑا سا اس کانفلکٹ کے بیک گراؤنڈ کو دیکھ لیتے ہیں۔ اگر آپ ان نقشوں کو ذرا غور سے دیکھیں تو اس میں 2 چیزیں آپ کو بہت واضح طریقے سے نظر آتی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ ایران کے چاروں طرف گلف کنٹریز کے اندر امریکن بیسز موجود تھے، اور یہ امریکن بیسز ایک بہت بڑی وجہ ہے جس کی وجہ سے اس وقت یہ کانفلکٹ پورے مڈل ایسٹ کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے، کیونکہ 28 فروری کو ہونے والے حملوں میں، جس میں آیت اللہ خامنائی سمیت مناب کے اسکول میں تقریباً 170 کے قریب معصوم بچیاں شہید ہوئیں، اور اس کے علاوہ اب تک ہزاروں ایرانی معصوم شہری اور جو ان کے آرم فورسز کے لوگ ہیں شہید ہو چکے ہیں۔ اس کے جواب میں ایرانیوں نے جو حملے کیے وہ ان ملٹری بیسز کے اوپر بھی کیے، اور پھر جو امریکن حملے تھے اس کے جواب میں ایران نے عرب ممالک میں موجود اسٹریٹجک تنصیبات کو، جس میں آئل کی فیسلٹیز موجود تھیں، جو ریفائنریز موجود تھیں، ان سب کو نشانہ بنایا۔ یہ کانفلکٹ اگر جاری رہتا تو اس کے بہت شدید اور بڑے تباہ کن نتائج ہو سکتے تھے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان کی مثبت سفارتکاری کی وجہ سے یہ کانفلکٹ کسی حد تک اب مینج ہو چکا ہے۔ سب سے بڑا جو پوائنٹ آف کنٹینشن اس وقت موجود ہے، اور جو سب سے بڑا ایران کے پاس ترک کا پتہ ہے، وہ اسٹریٹ آف ہارموز ہے۔ یہ جو اسٹریٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر ٹورڈز دی ٹاپ لیفٹ آف دی اسکرین، یہ ایک بہت چھوٹی سی گزرگاہ ہے جہاں سے دنیا کا 20% پیٹرول گزرتا ہے، اور یہ کروڈ آئل نہ صرف ریفائنریز کو فیڈ کرتا ہے، بلکہ یہ کروڈ آئل اور بھی بے شمار مصنوعات کے لیے انتہائی اہم ہے، جس میں فرٹیلائزرز بھی شامل ہیں، پلاسٹکس بھی شامل ہیں، اور ادویات بھی شامل ہیں۔ اور اس کانفلکٹ کا اثر پوری دنیا پر ہوا۔ یہ وہ ٹویٹ ہے خواتین و حضرات جس کی وجہ سے پوری دنیا نے ایک طرح سے سکھ کا سانس لیا۔ شہباز شریف کی یہ جو ٹویٹ تھی، اس میں کہا گیا کہ diplomatic efforts for peaceful settlements of the ongoing war in the Middle East are progressing steadily, strongly and powerfully, with potential to lead substantive results in the near future۔ اب اسی ٹویٹ کے اندر شہباز شریف نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ریکویسٹ بھی کی کہ 2 ہفتے کی ڈیڈ لائن ایکسٹینڈ کی جائے، اور ایران سے بھی شہباز شریف نے ریکویسٹ کی کہ اسٹریٹ آف ہارموز کو بھی 2 ہفتے کے لیے کھولا جائے ایز اے گڈ ول جسچر۔ اب اس سیز فائر کی ریکویسٹ کو ایران نے بھی ایکسیپٹ کیا اور یونائٹڈ اسٹیٹس نے بھی ایکسیپٹ کیا۔ اب اس میں ایک چیز سمجھنی بہت ضروری ہے،
پاکستان وہ ملک ہے جس نے صرف ان تمام پارٹیز کو اس طرح انگیج نہیں کیا کہ جس میں صرف پاکستان کے مفادات شامل ہوں، بلکہ ان پارٹیز کے اپنے مفادات کو بھی سمجھتے ہوئے ایک ایسا پریسائز میسج کریٹ کیا جو کہ سب کے لیے ایکسیپٹیبل تھا. اس ٹویٹ کے اوپر انڈین میڈیا نے اور بعض اور آؤٹلیٹس نے بڑی عجیب و غریب توجیحات بھی کری، کیونکہ اس کے اوپر جب پہلی دفعہ یہ ٹویٹ کی گئی تو اس پہ لکھا ہوا تھا دا ڈرافٹ فار پرائم منسٹر آف پاکستان. خواتین و حضرات، جب بھی ڈپلومیٹک کورسپونڈنسز ہوتی ہیں تو بیک گراؤنڈ میں بہت ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، اور یہ جتنی بھی ٹویٹس یا جتنے بھی میسیجز کیے جاتے ہیں یہ اس طرح نہیں کیے جاتے کہ بغیر کسی سے پوچھے یا بغیر سوچے سمجھے کوئی میسیج کر دیا جائے، بلکہ جو میڈیٹرز ہوتے ہیں وہ نارملی دونوں پارٹیز کو اپنا میسیج بھیجتے ہیں اور ان سے اپروول بھی لیتے ہیں کہ یہ میسیج کیا جائے گا. اور پرائم منسٹر آف پاکستان آبویسلی بیٹھ کے ٹویٹر پر اپنا پورا میسیج خود ٹائپ نہیں کریں گے، بلکہ یہ کام ان کا سٹاف کرے گا. تو یہ خیر ایک انتہائی بیکار کی باتیں تھیں جو کہ چل رہی تھیں، اور آج بھی انڈین میڈیا اس کو اس طرح اچھال ہے جیسے انہیں ڈپلومیٹک نارمز کا نہیں پتا. اس ٹویٹ کے جواب میں ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے روایتی انداز میں یہ کلیم کیا کہ ان کے تمام تر جو اہداف تھے مکمل ہو چکے ہیں، اور he is saying that subject to Islamic Republic of Iran agreeing to the complete, immediate and safe opening of the Strait of Hormuz, I agree to suspend bombing and attack on Iran for a period of 2 weeks. اب اس میں ایک بہت اہم جو ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اسلامک ریپبلک آف ایران کا مکمل کی پوری ٹرم یوز کی ہے، یعنی ایک طرح سے ڈی فیکٹو ایکسیپٹنس ہے آف دی ایگزسٹنگ ریجیم. اگر آپ اس کانفلکٹ کا ذرا بیک گراؤنڈ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایران میں ہونے والے جو پرتشدد مظاہرے تھے ان کو امریکہ نے ایک اپرچونٹی کے طور پہ لیا تھا، اور امریکہ کا خیال تھا کہ وہ ریجیم چینج جس طرح کہ انہوں نے وینزویلا میں ایک ریجیم چینج کی وینزویلا کے پریزیڈنٹ کو اغوا کر کے، اس طرح سے وہ شاید ایران میں بھی کر سکیں، لیکن وہ احتجاج اور وہ جو مظاہرے تھے ان پر ایرانی حکومت نے قابو پا لیا. ڈونلڈ ٹرمپ نے کے مطابق اس نے اپنے بعض جو بیانات ہیں اس میں یہ بھی کہا کہ ہم نے ان ایرانی مظاہرین کے لیے اسلحہ بھی بھجوایا تھا کردوں کے تھرو، لیکن وہ جن پارٹیز کے تھرو انہوں نے وہ اسلحہ بھجوایا انہوں نے وہ اسلحہ خود رکھ لیا. اب اس کی ایک بہت بڑی جیو پولیٹیکل ریمیفیکیشن ہے، اس پہ ہم بات کریں گے اپنی آنے والی ویڈیوز میں جب ہم مڈل ایسٹ کی پالیٹکس کو اور اس میں اسرائیل کے کردار اور جو مستقبل کے آنے والے بعض حالات ہیں ان کو ہم ذرا تفصیلاً دیکھیں گے. لیکن یہ جو ڈی فیکٹو ایکسیپٹنس ہے یہ ایک بہت بڑا قدم تھا. ساتھ ہی وائٹ ہاؤس نے بھی جو ٹویٹ کی اس میں یہ لکھا 10 اپریل کو، یعنی کل جو ٹویٹ تھی اس میں انہوں نے لکھا اسٹرینتھ از انسیوئنگ، ایران ول نیور ہیو نیوکلیئر ویپن، دیٹ از اے وکٹری فار دا یونائٹیڈ اسٹیٹس. اب اس میں اس تمام تر ٹویٹس کو دیکھتے ہوئے آپ کو ایک چیز کا احساس کرنا چاہیے، یہاں پر پاکستان کی اسٹریٹجک میسجنگ بہت میٹر کرتی ہے. پاکستان نے ایران اور امریکہ دونوں کو ایک ایسا موقع پرووائڈ کیا جس میں دونوں ممالک کسی حد تک اپنے آبجیکٹیوز کے کمپلیٹ ہونے کے بارے میں
اپنی ڈومیسٹک آڈینس کو بتا سکتے تھے، اور یہی وہ اسٹریٹجک سگنلنگ ہے جس کی وجہ سے پاکستان کی سفارتکاری کامیاب ہوئی ہے۔ پاکستان میں امریکن اور ایرانین ڈیلیگیشنز کی موجودگی ایک بہت خوش آئند بات ہے، اور پاکستان کے لیے آبویسلی یہ بہت بڑا پاکستان کے لیے فخر کی بات ہے کہ پاکستان اس جنگ کو رکوانے میں بہت اہم کردار ادا کر سکا ہے۔ اب یہاں پر جو چیز سمجھنے والی ہے وہ یہ کہ پاکستان نے نہ صرف یہ کہ میڈیشن کے لیے اپنے آفیسز آفر کیے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ پاکستان نے ایک شو آف اسٹرینتھ بھی کیا ہے۔ یہ جو جہاز آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ جہاز ہے جس میں ایرانین ڈیلیگیشن پاکستان آیا ہے، اور اس ایرانین ڈیلیگیشن کے آنے سے پہلے پاکستان نے پورے مڈل ایسٹ پر، جس میں ایران بھی شامل ہے اور جس میں سعودی عرب بھی شامل ہے، اس پر ایک بڑا مربوط ایئر کوریڈور اسٹیبلش کیا، اور پاکستان ایئر فورس کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ انہوں نے ایک نو فلائی زون کریٹ کیا جس میں کسی قسم کا کوئی ملٹری مس ایڈونچر نہیں ہو سکتا تھا۔ اس طرح سے پاکستان نے اس چیز کو انشور کیا ہے کہ ایرانین ڈیلیگیشن بحفاظت پاکستان پہنچ سکے، کیونکہ پاکستان وہ ملک ہے جس نے یہ گارنٹیز دی ہیں کہ ایرانین ڈیلیگیشن بحفاظت پاکستان آئے گا۔ اب ہم دونوں ڈیلیگیشنز کو ذرا غور سے سمجھتے ہیں کہ ڈیلیگیشنز میں کون لوگ شامل ہیں اور ان کی موجودگی کی کیا اہمیت ہے۔ امریکن ڈیلیگیشن کی جانب سے جے ڈی وینس جو کہ امریکن وائس پریزیڈنٹ ہیں یہ لیڈ کر رہے ہیں ڈیلیگیشن کو، اور جے ڈی وینس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے شروع سے ہی اس جنگ کی مخالفت کی تھی۔ ان کے ساتھ اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر ہیں۔ جیرڈ کشنر ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد بھی ہیں، اور یہ دونوں حضرات اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر اسرائیلی لابی کے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں، جبکہ امریکن ملٹری مفادات کو جو ریپرزینٹ کر رہے ہیں وہ بریڈ کوپر ہیں، یہ ایک فارمر یو ایس ایڈمرل ہیں۔ اب اگر ہم ایرانی ڈیلیگیشن کو دیکھیں تو ایرانی ڈیلیگیشن کو جو ایرانین پارلیمنٹری اسپیکر ہیں محمد باقر قالیباف یہ لیڈ کر رہے ہیں، جبکہ ان کے ساتھ عباس عراقچی جو کہ ایران کے فارن منسٹر ہیں وہ موجود ہیں، اور ساتھ ساتھ ماجد تخت روانچی جو کہ ڈپٹی فارن منسٹر ہیں وہ بھی ان کے ساتھ اس ڈیلیگیشن کا حصہ ہیں، اور اس کے علاوہ محمد باقر ذوالقدر جو کہ سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹری ہیں وہ بھی اس ڈیلیگیشن کا حصہ ہیں۔ پاکستان کی جانب سے پرائم منسٹر آف پاکستان، چیئرمین ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر، پاکستان کے ڈپٹی پرائم منسٹر اور فارن منسٹر اسحاق ڈار صاحب، جبکہ ساتھ ہی ساتھ پاکستان کے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں محمد عاصم ملک یہ میڈیشن کا رول پلے کر رہے ہیں۔ اب اس موقع پر یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آخر وہ کیا عوامل تھے جس کی وجہ سے پاکستان یہ مثبت رول پلے کر سکا۔ اس ڈپلومیسی میں اور اس سیز فائر میں ترکی، ایجپٹ یعنی مصر اور عمان نے بھی بڑا پازیٹیو رول ادا کیا۔ اس کے علاوہ اگر آپ مختلف یورپی ممالک کو دیکھیں تو ان یورپی ممالک نے بھی کوشش کی ہے، جس میں فرانس سر فہرست ہے، مختلف پارٹیز کے ساتھ بات چیت کرنے کی اور انہیں سیز فائر پر آمادہ کرنے کی، لیکن پاکستان وہ واحد ملک ہے جس کے امریکہ کے ساتھ بھی بڑے دیرینہ ملٹری اور اسٹریٹجک تعلقات ہیں۔ چین کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہیں وہ صرف رسمی تعلقات تک محدود نہیں ہیں، بلکہ یہ بڑے ڈیپ روٹڈ اکنامک
اور ابھی کسی حد تک کلچرل بھی اور اسٹریٹجک تعلقات ہیں. اسی طرح جب آپ ایران کی بات کرتے ہیں تو ایران کے لیے پاکستان اور پاکستان کا جو تقریباً 700 کلومیٹر کا طویل بارڈر ایران کے ساتھ لگتا ہے، یہ ایک اکنامک لائف لائن کی طرح کام کرتا ہے، جہاں پر کسی قسم کی اکنامک پابندیوں کے باوجود جو وہاں پہ لوکل ڈائنامکس ہیں وہ ایسے ہیں کہ وہاں پہ تجارت جاری رہتی ہے. اسی طرح جب ہم گلف مونارکیز کی بات کرتے ہیں، خاص طور پہ سعودی عرب کے ساتھ، تو پاکستان کے بڑے مربوط ملٹری اور کلچرل اور ریلیجس تعلقات موجود ہیں، اور سعودی عرب ایک طرح سے پاکستان کے لیے ایک ایسی ریڈ لائن ہے جس کو آپ کبھی عبور نہیں کر سکتے. اب یہاں پر چیز کو اجاگر کرنا میرا خیال ہے ضروری ہے کہ پاکستان کی یہ جو یونیک پوزیشن ہے، اس میں جو پرسنل رپورٹس ہیں پاکستانی آفیشلز کی، خاص طور پہ جو چیف آف ڈیفنس فورسز ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر، ان کی جو پرسنل رپورٹ ہے ود دی ایرانین آفیشلز اور ود دی سعودی آفیشلز ایز ویل ایز ود دی یو ایس ٹاپ براس، اس کا ایک بڑا پازیٹیو رول ہے. اور پاکستان میں یہ وہ شخصیات ہیں جن پر تمام لوگ اعتماد کرتے ہیں، اور یہی وہ یونیک پوزیشن ہے جس کی وجہ سے پاکستان آخرکار سیز فائر کے بعد مذاکرات کا مرکز بن سکا. اب یہاں پر کچھ اہم جیو پولیٹیکل تبدیلیاں بھی ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہے. ایسا نہیں ہے کہ پاکستان نے یہ سب کچھ اکیلے کیا ہے، اس کے پیچھے چین کا ڈپلومیٹک پریشر بھی موجود ہے، اور یہ وہ جنگ ہے جس میں چین کو کسی حد تک اپنی جو نان انٹرفیئرنس کی پالیسی ہے اس کو کنارے پہ رکھنا پڑا ہے. چینی انٹیلیجنس سگنل انٹیلیجنس یونٹس ایران کے قریب موجود تھیں، اور یہ قیاس کیا جا رہا ہے کہ روس اور چین کی سپورٹ کی وجہ سے ایران امریکہ کا اتنا مؤثر جواب دے سکا. اور اس میں جو سب سے بڑی ان مذاکرات میں تبدیلی ہے وہ یہ ہے کہ عمومی طور پہ امریکہ اپنے آرڈرز کو ڈکٹیٹ کرواتا تھا، لیکن یہ وہ اہم جیو پولیٹیکل تبدیلی ہے جس میں امریکہ نے ایک ایسا فریم ورک ایکسیپٹ کیا ہے جو کہ اس نے خود پریزنٹ نہیں کیا تھا. اور میرا خیال میں یہ سب سے بڑی جیو پولیٹیکل تبدیلی ہے اس پورے خطے کے لیے. ایک چینج کا اگر انڈیکیٹر کہا جائے تو یہ سب سے بڑا انڈیکیٹر ہے کہ امریکہ کو ایک طرح سے بیک فٹ پہ آنا پڑا ہے اس جنگ میں. اب خواتین و حضرات، یہ وہ 10 پوائنٹس ہیں جو آپ نے بہت ساری جگہوں پر دیکھے ہوں گے. آپ کو ان 10 پوائنٹس کے مختلف ورژنز بھی مل جائیں گے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ 10 پوائنٹس ایک بڑی ایکسٹریم پوزیشن ہے، اور شاید یہ وہ 10 پوائنٹس نہیں ہیں جن پر در حقیقت ڈسکشن ہو رہی ہے. اگر ہم پہلے راؤنڈ میں ہونے والے ڈسکشن کے بارے میں تھوڑا سا اور کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ 4 وہ بیسک پوائنٹس ہیں جن کے اوپر اس وقت ڈسکشن ہوئی ہے. ایرانین سائڈ کا یہ کہنا ہے، جس میں سب سے پہلے لبنان میں سیز فائر، اس کے بعد جو ایرانین فائنینشیل ایسٹس ہیں جو کہ بلاک ہیں ان کی ریلیز، اور اس کے بعد سینکشنز سے ریلیف، اور آخرکار جو اسٹریٹ آف ہارموز ہے اس سے ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں اس پہ بات کی گئی ہے. جو ایرانین ایسٹس ہیں اس کے بارے میں متضاد خبریں کچھ گھنٹوں سے گردش کر رہی ہیں. بعض ذرائع کے مطابق امریکہ نے ان ایسٹس کو ریلیز کر دیا ہے، جبکہ امریکنز اس سے چیز کو ڈینائی کر رہے ہیں. تو ابھی تک یہ سچویشن بھی کلیئر نہیں ہے کہ مذاکرات آخرکار کن پوائنٹس پہ پہنچیں گے. اب اگر آپ ان مذاکرات سے پہلے کی پوزیشننگ کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایرانینز کی پوزیشن بڑی سخت ہے اس معاملے میں. اگر آپ ایرانین
اسپیکر کی بات کریں تو انہوں نے ایکس کے اوپر جو پلیٹ فارم ہے اس کے اوپر 2 پوسٹیں کی، جس میں سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ مائی کمپینینز آن دس فلائٹ، اور اس میں میناب میں شہید ہونے والے بچوں کے بستے اور ان کی تصاویر آپ کو نظر آ رہی ہیں، جبکہ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ 2 جو میئرز تھے جن پر ایک طرح سے اتفاق رائے کر لیا گیا تھا، ان میئرز کے اوپر ابھی تک کوئی کام نہیں ہوا، کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. ایک لبنان میں سیز فائر، اور اس کے بعد جو ایران کے بلاکڈ ایسٹس ہیں ان کا ریلیز ہونا. تو غالباف کا کہنا تھا کہ ان دونوں میٹرز کا نیگوسیشنز کے شروع ہونے سے پہلے ریزالو ہونا ضروری ہے. جبکہ اگر آپ عباس سراغچی کی پوزیشن دیکھیں تو ان کا کہنا تھا کہ ہم ذرا بھی اعتماد نہیں رکھتے امریکہ کے اوپر، اور وہ they are going into talks with the US with complete distrust. تو یہ بڑی ایک سخت پوزیشن ہے ایران کی جانب سے بھی. جبکہ اگر آپ امریکنز کی پوزیشن کو دیکھیں تو اس کے لیے ذرا جے ڈی وینس جو امریکن وائس پریزیڈنٹ ہیں، ان کا جو بیان ہے وہ میرا خیال سے کافی چیزوں کو واضح کر دیتا ہے. We're looking forward to the negotiation. I think it's going to be positive. We'll, of course, see. As the President of the United States said, if the Iranians are willing to negotiate in good faith, we're certainly willing to extend the open hand. If they're going to try to play us, then they're going to find that the negotiating team is not that receptive. So we're going to try to have a positive negotiation. The President has gave us some pretty clear guidelines, and we're going to see. So I hope you guys have a safe flight. We'll certainly take some questions later on. But for now, let's get on the plane and hit the road. Thank you all. تو یہاں پر خواتین و حضرات ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان مذاکرات میں ان دونوں پارٹیز کو کسی ایسے مرحلے پہ لانا جہاں پر ایک ایسی پریسائز اسٹیٹمنٹ سامنے آ سکے جس پر دونوں پارٹیز ایگری کریں، یہ کافی مشکل کام ہے. اور اس ان تمام مذاکرات میں ایک جو فیکٹر ہے جو شاید سب سے زیادہ مسئلے یا سب سے زیادہ مسائل کا ذریعہ بن سکتا ہے وہ اسرائیل ہے. اسرائیل نہ تو ان مذاکرات کا حصہ ہے اور نہ ہی اسرائیل کی جانب سے سیز فائر پر عمل کیا جا رہا ہے. اب یہ معاملات کہاں تک چلتے ہیں اور بالآخر ان مذاکرات کے نتیجے میں کیا ایک دیر پا امن قائم کیا جا سکتا ہے، یہ اب ایک ایسا سوال ہے جس کے اوپر فی الحال کچھ نہیں کہا جا سکتا. اپنی آنے والی ویڈیوز میں ہم ان مذاکرات کو ساتھ ساتھ دیکھتے رہیں گے اور ان میں جو ڈیولپمنٹس ہوں گی ان کے اوپر بھی غور کریں گے، اور ساتھ ساتھ ہماری کوشش ہوگی کہ جو مختلف جیو پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہیں اور جو جیو پولیٹیکل حقائق ہیں یا ڈائنامکس ہیں اس خطے کے، ان کو بھی بہتر انداز سے سمجھنے کی کوشش کریں. اور اس کے لیے ہم ایک سیپریٹ ویڈیوز بنائیں گے. اب میں کوئی یوٹیوبر نہیں ہوں اور یوٹیوب پہ یہ میرا پہلا ایکسپیرینس ہے. آنے والے ویڈیوز میں آپ امید کرتا ہوں کہ آپ بہتری دیکھیں گے اور آپ کی آراء اور آپ کے جو مشورے ہیں ان کو بھی میں اپنی ویڈیوز میں شامل کروں گا. تو فی الحال کے لیے آپ اپنا خیال رکھیے گا، اور ہم سب دعا گو ہیں کہ پاکستان کی ان کوششوں کے نتیجے میں ایک دیر پا امن قائم ہو سکے. اللہ حافظ.